بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے حضرات ایسی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں جس میں سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر مقررین، مبلغین، علماء کرام، مفتیان کرام اور سکالر حضرات بیان کرتے ہیں. سیرت طیبہ کا جو بھی پہلو بیان کیا جائے اس کو بیان کرنے سے پہلے کئی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر وہ خیال نہ رکھا گیا تو سیرت پاک سننے سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ بسا اوقات الٹا نقصان ہوتا ہے سننے والوں کو اور بولنے والے کو بھی. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، پہلے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سیرت پاک، سیرت طیبہ بیان کرنے والا جو بھی صاحب ہو اس کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ سیرت پاک بیان کرنے سے سننے والوں میں کہ حضرت رسالت مآب سرکار دو عالم حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں اضافہ ہو جائے. اس سلسلے میں یہ کہ جو واقعات پیش آئے ہیں آپ کی ولادت باسعادت سے آپ کے انتقال پرمنال تک، ان واقعات کو اس طرح پیش کیا جائے کہ ذرا برابر بھی سیرت پاک سننے والوں کے دلوں میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس سے عظمت میں کمی ہو. اس سلسلے میں سیرت پاک پر لکھی گئی کتابوں میں سے ایک بہت ہی عظیم شان کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت حلبیہ. اس کا اردو ترجمہ ہے، اصل کتاب عربی میں ہے. اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ میں یہ عبارت پڑھتا ہوں کہ بعض واعظوں نے علامہ ابن حجر علیہ رحمہ سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق واقعات جب واعظ نصیحت کے جلسوں میں بیان کیے جاتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سن کر دلوں میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہونے کے بجائے سننے والوں کے دلوں میں رنج و غم پیدا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی بن کر سامنے آتی ہے جس پر رحم اور ترس آتا ہے، ایسی بن کر سامنے نہیں آتی جس سے عظمت اور بلندی کا احساس ہو. واعظوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ دودھ پلانے والیاں بچے لینے کے لیے مکہ شریف پہنچی تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. اس لیے ایسے واقعات بیان کرنے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ علامہ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے اس کا جواب یہ دیا جس کو قبول کیا گیا ہے کہ بیان کرنے والے کو چاہیے کہ وہ خبر یعنی حدیث میں سے وہ حصہ بیان نہ کرے جس سے اس ذات کی اہمیت و عظمت کم ہوتی ہو جس کے متعلق وہ خبر ہے. اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات ایسا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے امام حضرت شافعی علیہ رحمہ کے ساتھ
واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کا ہاتھ چوری کی سزا میں کٹوا دیا جو بڑے مرتبہ والی عورت تھی۔ اس پر لوگوں میں چمگوئیاں ہوئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فلاں معزز عورت بھی چوری کرتی تو میں یقیناً اس کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہاں فلاں عورت کا لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق استعمال کیا گیا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نام لے کر یہ بات فرمائی، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ نے جب یہ حدیث نقل کی تو اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نہیں لیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے انتہائی ادب کی وجہ سے ایسا کیا تاکہ ایسے معاملے میں اور ایسے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام نہ آئے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبردست عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک شریعت کے معاملے میں ساری مخلوق یعنی تمام انسان برابر ہے۔ دوسری طرف اس بات سے امام شافعی علیہ رحمہ کے انتہائی ادب کا اظہار بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی کے احترام عظمت میں کمی آتی ہو تو حدیث کے ایسے حصے کو بیان نہ کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ ایسی بات جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہ ہو اس کو بیان نہ کرنا تو یقیناً جائز ہوگا۔ یہ ہے سیرت پاک بیان کرنے والوں کے لیے ایک اخلاقی ضابطہ۔ اس کے ساتھ کہ جو حضرات چاہتے ہوں کہ ہم پورے ادب احترام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا کوئی حصہ بیان کرے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں جس کا نام ہے الشفا، جو لکھی ہے قاضی ابو الفضل العیاض علیہ رحمہ نے۔ تو اس میں انہوں نے وہ سارے آداب اور ضابطے بیان فرمائے ہیں جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سیرت پاک بیان کرنے سے وابستہ ہے۔ وہ کتاب پڑھنے کے بغیر سیرت پاک کا کوئی حصہ بیان کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دوسری بات، جو سیرت پاک سننے کے لیے بیٹھتے ہیں کسی مقرر کے سامنے، مبلغ کے سامنے، عالم کے سامنے، مفتی صاحب کے سامنے، یا ان کا بیان جو سیرت پر آتا ہے کسی چیز پر جیسے سوشل میڈیا پر، ریڈیو پر یا کسی اور چیز پر وہ آتا ہے ان کا بیان، وہ اس کو سنتے ہیں، تو ان سننے والوں کے لیے بھی ضابطہ مقرر کیا گیا ہے۔ شریعت نے یہ ضابطہ دیا ہے کہ کس سے سیرت پاک سننا ہے، کن سے دین کی باتیں سننی ہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک کے سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو یہودی لوگ ہیں ان کی بری خصلتیں اس طرح ہے۔ یہ اس لیے بیان کی گئی تاکہ مسلمان ان بری خصلتوں سے پرہیز کریں۔ اس میں سے ایک بری خصلت یہود کی اس طرح بیان کی گئی ہے قرآن شریف میں کہ سماعون للکذب، یعنی یہ لوگ جھوٹی اور غلط باتیں سننے کے عادی ہے، اپنے کو عالم کہلانے والے غدار یہودیوں کے ایسے اندھے متبع ہیں، یعنی اتباع کرنے والے ہیں کہ احکام تورات کی کھلی خلاف ورزی دیکھنے کے باوجود ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں اور ان کی غلط سلط بیان کی ہوئی کہانیاں سنتے رہتے ہیں۔ اس میں جس طرح تحریف کرنے والوں اور احکام حضرت رب العالمین جل شانہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں غلط چیزیں شامل کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں،
اسی طرح ان لوگوں کو بھی سخت مجرم قرار دیا گیا ہے جو ایسے لوگوں کو امام بنا کر موضوع اور غلط روایات سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ حال یہودیوں کا بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو سنایا ہے کہ وہ اس سے محفوظ رہیں، لیکن آج کی دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں بڑے ہوشیار چست چالاک ہے، لیکن دین کے معاملے میں ایسے سخی ہے کہ جس کی داڑھی اور کرتا دیکھا اور کچھ الفاظ بولتے ہوئے سن لیا، اس کو مقتدا، عالم، مفتی، رہبر بنا لیا، بغیر اس تحقیق کے کہ اس نے باقاعدہ کسی دینی ادارہ میں بھی تعلیم پائی ہے یا نہیں، علماء ماہرین کی خدمت میں رہ کر علم دین کا کچھ ذوق پیدا کیا ہے یا نہیں، کچھ علمی خدمات کی ہے یا نہیں، سچے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کچھ تقوی و طہارت پیدا کی ہے یا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو لوگ دین کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ جاہل واعظوں اور دکاندار پیروں کے جال میں پھنس کر دین کے صحیح راستہ سے دور جا پڑتا ہے۔ ان کا علم دین صرف وہ کہانیاں رہ جاتی ہیں جس میں نفس کی خواہشات پر زد نہ پڑے۔ وہ خوش ہے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں اور بڑی عبادت کر رہے ہیں، مگر حقیقت وہ ہوتی ہے جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی وہ لوگ ہیں جن کی ساری عمل دنیا میں ہی برباد ہو چکی ہے اور وہ اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا عمل کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم نے ان منافق یہودیوں کا حال سماعون للکذب کے لفظوں میں بیان کر کے ایک اہم اور بڑا اصول بتلا دیا کہ جاہل عوام کو علماء کی پیروی تو ناگزیر ہے، مگر ان پر لازم ہے کہ بلا تحقیق کسی کو عالم مقتدا نہ بنا لیں اور ناواقف لوگوں سے غلط سلط باتیں سننے کے عادی نہ ہو جائیں۔ اسی طرح بعض لوگ کسی کے اقتداء کا معیار لوگوں کی بھیڑ کو بنا لیتے ہیں، جس طرف یہ بھیڑ دیکھی اسی طرف چل پڑے۔ یہ بھی ایک نامعقول حرکت ہے، کیونکہ اکثریت تو ہمیشہ دنیا میں بیوقوفوں یا کم عقلوں کی اور عمل کے لحاظ سے بد عملوں کی رہتی ہیں، اس لیے لوگوں کی بھیڑ حق و ناحق یا بھلے برے کی تمیز کا معیار نہیں بن سکتی۔ اور آخر پر یہ بات کہ ایسے عالم، سکالر، مفتی یا مبلغ، مقرر سے بھی سیرت پاک اور دین کی تشریح کی باتیں سننے سے پورا احتیاط کیا جائے، جو فلسفہ جدیدہ اور یورپ کے فلاسفروں سے اس قدر مرعوب اور خوف زدہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آیات و احادیث کو توڑ موڑ کر کسی طرح فلسفہ اور سائنس کے مطابق کر دیں، اور انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو یہ باور کرا دیں کہ اعاذن باللہ تعالی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی قول اور کوئی فعل مغربی تہذیب و تمدن اور موجودہ فلسفہ اور سائنس کے خلاف نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب معجزات اور کرامت کا ذکر آتا ہے تو جس قدر ممکن ہوتا ہے اس کو ہلکا کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ دعا کی جاتی ہے کہ رب العالمین جل شانہ ہمیں سیرت پاک بیان کرنے کی توفیق اسی طرح عطا فرمائے جس طرح اس کا حق ہے، آداب و ضوابط کے ساتھ، اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے آداب اور پورے ضوابط کے ساتھ۔ پھر جو باتیں عمل کرنے کے لائق ہوں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے پرہیز کرنے کی تاکید ہو ان سے پرہیز کرنے کی ہمیں توفیق ملے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔